الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اب تک ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھ چکے ہیں اور گزشتہ کل ہم نے سورۃ البقرہ سے متعلق کچھ ضروری باتیں پڑھی۔ آج سے سورہ بقرہ کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سکرین پہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت لکھی ہوئی ہے الف لام میم۔ الف لام میم، یہ لام اور میم پر جو مد ہے یہ پورا مد ہے، بڑا مد ہے، چھوٹا مد نہیں ہے، تو اس لیے لام کو بھی اور میم کو بھی خوب اچھی طرح کھینچ کے پڑھنا ہے۔ باقی قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے کلام عرب کا ہر اسلوب استعمال کیا ہے تاکہ پیغمبر امی کی زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ اور ہر جملہ پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگوں کو یہ یاد دلاتا رہے کہ یہ ایک ایسے شخص کی زبان سے اللہ تعالیٰ کلام جاری کروا رہا ہے جو معاشرے کی نظر میں ان پڑھ تھا، اور اس قرآن کو پڑھنے والا سمجھ جائے کہ اس انداز میں کلام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، تو اس لیے حق تعالی شانہ نے عربی زبان کے ہر اسلوب میں قرآن کریم میں کلام کیا ہے۔ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ تمام حروف کو توڑ توڑ کے پڑھا جائے یا بولا جائے، کاٹ کاٹ کے حروف کو پڑھا جائے، تو اس اسلوب کے مطابق حق تعالی شانہ نے قرآن کریم کی 29 سورتوں کے شروع میں
چند الفاظ ذکر کیے ہیں جنہیں ہم قرآن پاک کی اصطلاح میں حروف مقطعات کے نام سے جانتے ہیں۔ حروف مقطعات، انہی حروف مقطعات میں سے ایک الف لام میم بھی ہے، جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے۔ حروف مقطعات قرآن کریم میں مرکب یعنی 2، 3، 4 حروف کو ملا کر بھی استعمال ہوئے ہیں، اور مفرد یعنی ایک ایک لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ صاد میں صرف صاد سے سورہ صاد کو شروع کیا گیا، اور ایسے ہی 29ویں پارے کی دوسری سورت سورۃ القلم کو نون سے شروع کیا گیا۔ تو یہ صاد اور نون حروف مقطعات میں سے ہیں اور مفرد ہیں، جبکہ ان کے علاوہ باقی اکثر صورتوں میں، جتنی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں وہ سب مرکب ہیں۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر لفظ کو پورا پورا پڑھا جاتا ہے، الگ الگ کر کے توڑ توڑ کے پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم۔ اب یہاں پہ الف کو ہم نے پورا پڑھا، لام کو پورا پڑھا اور میم کو پورا پڑھا، تو اس طرح ہر حرف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے اور ساکن کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی 29 صورتوں کے شروع میں اس طرح حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ الف لام میم یہ قرآن پاک کی مستقل آیت ہے، اور اس آیت میں 3 حروف ہیں، الف لام اور میم، یہ 3 حروف ہیں۔ ان 3 حروف سے مل کر یہ قرآن پاک کی ایک آیت بنی ہے، سورہ بقرہ کی پہلی آیت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح قرآن کریم سننے والے کو بھی ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم الگ سے تیسرا حرف ہے۔ گویا الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملیں گی، تو اسی طرح جو اس کو سنے گا اس کو بھی 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو الف لام میم یہ ایک 3 حرف پر مشتمل قرآن پاک کی آیت ہے، چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس پر نیکیاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتنی دی جا رہی ہیں؟ 30 نیکیاں۔ تو ہمیں قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ روزانہ کے لیے ہمیں کوئی حصہ مقرر کر لینا چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن پاک کی اتنی تلاوت کریں گے۔ یہ حروف مقطعات کیا ہیں؟
حروف مقطعات کیا ہیں؟ تو اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ حضور اکرم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں کوئی واضح چیز منقول نہیں ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حروف مقطعات کی کوئی حقیقت بیان فرمائی ہو یا ان کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی چیز منقول نہیں۔ البتہ مفسرین، محدثین حضرات سے حروف مقطعات کی حقیقت اور حروف مقطعات کے مطلب کے بارے میں مختلف چیزیں منقول ہیں جنہیں یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں معاشرے میں جیسے کسی نام کو تخفیف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم، اب ہم اس کو پڑھیں گے PST، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم، ہم پڑھیں گے صرف PST۔ تو کیا ہوا کہ تین حروف کو ملا کر تین جو الفاظ تھے ان میں سے ہم نے صرف اور صرف تین حروف لے لیے اور ان سے ہم نے مطلب بیان نکال لیا کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ ایسے ہی مختلف ممالک ہیں، ان کے جو نام ہیں ان کو ہم مختصر کر دیتے ہیں، جیسے متحدہ عرب امارات کو ہم UAE کہتے ہیں، اسی طرح سعودیہ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں KSA، کنگڈم آف سعودیہ عربیہ۔ تو یہ اسی طرح کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ بھی مختلف چیزوں کے اللہ تعالیٰ کے جانب سے اسی طرح مخففات ہیں، اسی طرح تخفیف شدہ الفاظ ہیں کہ جیسے الف لام میم، اس کے بارے میں کہا گیا کہ الف لام میم یہ تین حرف دیکھنے کو حروف ہیں، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے اور لام سے مراد لطیف ہے اور میم سے مراد مجید ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے مختلف صفاتی نام ہیں یہ حروف مقطعات ان اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی طرف اشارہ ہے، صفاتی اسماء کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں تو یہ ان میں سے کسی نہ کسی نام کی طرف، کسی نہ کسی صفاتی نام کی طرف اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہوتا ہے ان میں سے۔ اور بعض رات کی رائے یہ بھی ہے کہ خود الف لام میم یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اسی طرح اور جگہ پہ استعمال ہوا الف لام را یا الف لام میم را، تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے الگ الگ نام ہیں، جبکہ اس کے بارے میں جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے، جمہور صحابہ اکرام، جمہور تابعین، جمہور تبع تابعین اور بالخصوص خلفائے راشدین حضرت سیدنا خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ،
ان حضرات کا موقف یہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں۔ یہ حروف مقطعات اللہ تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور راز کے ان کا معنی، ان کی حقیقت بتلائی ہو، لیکن آپ کو امت کو بتلانے سے روک دیا گیا ہو، منع کر دیا گیا ہو۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر و تشریح کے بارے میں کچھ منقول نہیں ہے۔ تو جمہور صحابہ و تابعین کا یہی مسلک ہے کہ یہ اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہے اور یہ متشابہات میں سے ہے۔ ان کا علم صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا علم دیا ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع بھی کر دیا ہو کہ اس کے بارے میں آپ نے امت کو اطلاع نہیں دینی۔ اس لیے عامت المسلمین، جو عام افراد ہیں ہمارے جیسے، ان کے لیے حروف مقطعات کے معانی اور مطالب کے بارے میں گفتگو بھی جائز نہیں ہے کہ ان کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اور اس کے بارے میں ہم بحث و مباحثہ شروع کر دیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ قرآن پاک میں ہے تو ان حروف یہ حروف فائدے سے خالی نہیں ہے۔ کم از کم یہ تو فائدہ ہے نا جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے صرف 3 حرف پڑھے، الف لام میم، اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں 30 نیکیاں ملی۔ اور پھر چونکہ یہ کلام باری تعالیٰ ہے، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور جیسے ثواب کا فائدہ ہے اسی طرح بہت سارے ایسے معنوی فوائد و برکات بھی ہیں جو ہمیں اگرچہ معلوم نہیں، لیکن من جانب اللہ غیبی طور پر ہمیں وہ پہنچتے ہیں۔ یہ تو جمہور کا مسلک تھا کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں، ہمیں ان کے معنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بتلائے، اللہ تعالیٰ ہی ان کے معنی اور مطلب سے خوب واقف ہیں۔ جبکہ دوسری جانب معروف صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا موقف ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے چند نام ہیں۔ حروف مقطعات جو مختلف صورتوں کے شروع میں مذکور ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے مختلف نام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفسیر کے علم کی خصوصی طور پر آپ کو دعا بھی دی اور بشارت بھی دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رئیس المفسرین، مفسرین کے سردار کا خطاب بھی امت کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تو آپ کا یہ فرمان ہے کہ یہ جو حروف مقطعات مختلف صورتوں کے شروع میں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ پھر یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اس کی تشریح میں پھر علماء کا اختلاف ہے کہ کیا الف لام میم طہ ہا میم یا اور جو حروف مقطعات ہیں
یہ ہر ایک الگ الگ اللہ کا نام ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مخفف ہیں؟ تو اس کے بارے میں پھر علماء کا اختلاف ہوا۔ تو ایک گروہ کی رائے یہ ہوئی کہ یہ پورے کا پورا حرف الف لام میم طہ یا حامیم یا اور جو بھی حروف مقطعات ہیں، یہ پورے پورے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اس پر پھر یہ بات نکلتی ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں تو ہمارے سامنے جو مشہور اللہ تعالیٰ کے 99 نام آتے ہیں، ان میں تو یہ نام مذکور نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام کیسے معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں؟ اس پر جو مفسرین ہیں بڑے بڑے، جیسے علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر مؤخرین میں سے متاخرین میں سے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے فرمایا ہے کہ 99 نام جو صفاتی عام طور پر مشہور ہیں، یہ تو وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مشہور ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے غیر مشہور نام بھی ہیں، جو ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام لیکن وہ مشہور نہیں ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اسی وحی کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کے نام نازل ہوئے ہیں وہ تقریباً 5000 ان کی تعداد ہے۔ جو پہلی کتابوں میں پہلے جو 3 کتابیں گزری اور اسی طرح جو صحیفے نازل ہوئے، ان سب میں جو مختلف نام مذکور ہیں تو وہ تقریباً 5000 کے قریب ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ ان میں سے نام ہوں، تو اس لیے اس میں کسی قسم کا وہ نہیں کہا جا سکتا کہ 99 ناموں میں جو نام نہیں ہے تو وہ نام نہیں ہو سکتا، بلکہ ان 99 ناموں کے علاوہ بھی بہت سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جو عام افراد کے علم میں نہیں ہیں۔ دوسرے گروہ کا موقف یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ پورا لفظ الف لام میم، یہ پورا لفظ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کا مخفف ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں الف لام میم میں 3 حرف ہیں، الف لام میم، تو الف سے اللہ مراد ہے، لام سے لطیف اللہ تعالیٰ کا نام مراد ہے، اور میم سے مراد مالک ہے، میم سے مراد مالک ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ تو مالک یوم الدین میں جیسے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہ حضرات اس طرح جتنے بھی حروف مقطعات استعمال ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ اس لفظ سے یہ مراد ہے، اس لفظ سے یہ اللہ تعالیٰ کا نام مراد ہے، اس لفظ سے یہ اللہ تعالیٰ کا نام مراد ہے۔ باقی مشہور مفسر حضرت قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی بات جو اوپر گزر چکی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ذکر کیے ہیں، یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں، اور ان کے حقیقی، حتمی اور یقینی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ باقی جن حضرات نے ان کے بارے میں کوئی بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے، بعض حضرات نے جیسے ابھی گزرا کہ ان کی حقیقت کیا ہے اس بارے میں لب کشائی کی، اور بعض حضرات نے جیسے ابھی یہ بات آگے آ رہی ہے کہ ان کا مطلب بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ساری ایک سمجھ لیں کہ سمجھانے کے لیے، صرف اور صرف سمجھانے کے لیے اور بطور مثال کے یہ چیز بیان کی گئی ہے، ورنہ ان حضرات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقی طور پر یہی اس کا مطلب ہے اور حقیقی طور پر یہی چیز اس سے مراد ہے۔ اب جیسے ایک تابعی گزرے ہیں حضرت مجاہد رحمہ اللہ، ان کا قول ہے کہ الف لام میم را یہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ الف لام میم را
حروف مقطعات میں سے ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور اسی طرح حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو گزر ہی گئی کہ انہوں نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اور مزید فرمایا ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ تشریح کی ان ناموں کی کہ الف لام میم، اس میں الف سے مراد اللہ ہے، الف سے مراد اللہ ہے، اور لام سے مراد لطیف ہے، اور میم سے مراد مجید اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اور ایک قول یہ بھی مذکور ہے کہ الف سے مراد آلاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، جیسے آتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اسی طرح آلاء سے مراد آلاء اللہ، الف سے مراد آلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اور لام سے مراد لطف اللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اور میم سے مراد مجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی بزرگی۔ بہرحال پھر وہی بات میں عرض کروں گا کہ یہ ساری کی ساری مختلف تعبیرات ہیں، تشریحات ہیں، جبکہ حقیقی بات وہی ہے کہ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ان کا حقیقی معنی کوئی نہیں جانتا۔ باقی ان حروف کو ذکر کرنے کی مصلحت اور حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ چیلنج دیا جو عرب کے فصیح و بلیغ لوگ تھے اور بڑی ماہرانہ گفتگو کیا کرتے تھے عربی زبان میں، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی ماہر نہیں ہے، تو ان کو یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ حروف ہیں جو تمہاری روزمرہ کی گفتگو میں، محاورات میں، جملوں میں استعمال ہوتے ہیں، تو تم ان کا مطلب بیان کرو، سمجھاؤ ان کا کیا مطلب ہے، اور ان جیسے فصیح و بلیغ جملے بنا کر لاؤ۔ تو ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ دیا گیا کہ تم یہ کر کے لاؤ۔ اور ظاہر ہے ان لوگوں نے اس کے پر لگا دی اپنی جانیں، کھپا دی کہ کسی طرح قرآن پاک کے ایک حرف کا، دو حرف کا ہم مقابلہ کر سکیں، اور اس کے بارے میں ہم کوئی ایسی آیت، کوئی ایک لفظ بنا سکیں، لیکن وہ نہیں بنا سکے۔ تو قرآن پاک نے مختلف جگہوں پہ انشاءاللہ آگے آئے گا، ان کو کہیں یہ کہا قرآن نے 10 صورتیں جو ہے نا وہ بنا کے لاؤ، اور پھر کہا قرآن نے 10 آیتیں ہی بنا کے لے آؤ، پھر آخر میں قرآن نے کہا تم ایک آیت ہی اس جیسی بنا کے لے آؤ نا۔ لیکن وہ لوگ ساری کوششیں کر کے بھی عاجز آ گئے، اور قرآن پاک جیسی کوئی ایک آیت، کوئی ایک حرف نہ بنا کے لا سکے۔ تو یہی اس قرآن پاک کی خصوصیت ہے، اس کا معجزہ ہے، اور تا قیامت اسی طرح یہ معجزہ رہے گا۔ دعا ہے حق تعالی شانہ ہمیں اس قرآن پاک کو صحیح طرح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی حضرات، کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو تو آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جی کوئی سوال ہو تو پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، یہ جو ایک مروجہ لوح قرآنی حروف مقطعات سے بنا کر اور بہت زیادہ ہمارے ہاں استعمال کی جاتی ہے، کہیں ڈسپلے کرتے ہیں، کہ پانی میں گھول کے پلاتے ہیں، اس کی کیا اصلیت ہے؟ اس کا کوئی ہے یا یہ ایک رواج چل پڑا ہے؟ دیکھیں، قرآن پاک کے جو حروف ہیں، قرآن پاک کی جو آیات ہیں، ان کی برکت سے تو بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا، شروع زمانے سے ہی یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ تو اب کسی نے حروف مقطعات، چونکہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان میں سے بھی منتخب شدہ الفاظ ہیں، اور اس لحاظ سے بھی ان کی وہ اہمیت ہے کہ ان کے معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، جیسا کہ آج بیان بھی ہوا۔ تو اس بنا پر کسی نے برکت کے لیے ان کو الگ سے لکھ دیا، اور اب
اس کو گھر میں برکت کے لیے، دکان میں، کاروبار میں برکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو شرعاً اس کی گنجائش بھی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ جی کوئی اور سوال؟ السلام علیکم، یہ لوح محفوظ کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ کیا وہ بیک گراؤنڈ ہے؟ دیکھیں لوح محفوظ کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کے پاس کوئی سپر کمپیوٹر ہو اور اس میں ساری دنیا کا یا آپ کے ایک ادارے کا ڈیٹا جمع ہوتا ہے، تو اسی طرح جو لوح محفوظ ہے وہ کوئی سپر قسم کی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ازل سے لے کر ابد تک کی ساری چیزیں معلومات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھ دی ہیں۔ تو قرآن پاک میں اسی میں لکھا گیا اور پھر وہاں سے کیا کہتے ہیں اس کو نقل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کو نازل کیا گیا۔ یہ اس کی مختصر وہ ہے، باقی جہاں پہ اس کا جگہ آئے گی وہاں پہ انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی۔ جی کوئی اور سوال؟ جی جیسے یہ ابھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات گزری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور اسی طرح ایک یہ بھی موقف گزرا کہ یہ قرآن پاک کی ان سورتوں کے نام ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ ان میں سے کچھ نام ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہیں، یا ہم بھی وہ ان ناموں کے ساتھ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، جیسے طٰہٰ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے بھی ہے اور ہم بھی اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں۔ اسی طرح یاسین ہے تو ہم بھی اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ناموں میں سے بھی یہ نام ہیں۔ جی اور کوئی سوال؟ علی قریشی بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے، آپ بتائیں۔ جی میں سوال میرا یہ تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بعض مفسرین کے نزدیک جو ہے الف لام میم جو ہے، الف کا مطلب اللہ ہے اور لام کا مطلب لطیف ہے اور میم کا مطلب جو ہے مجید ہے۔ تو ہم جب ان ناموں کے مطلب تاثیر میں جاتے ہیں تو اللہ کے جو نام ہے وہ بہت جلالی نام ہے، اس کی تاثیر ڈفرینٹ ہے، لطیف کی تاثیر ڈفرینٹ ہے اور مجید کی تاثیر یا معنی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ تو اگر ہم الف لام میم پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں ان تینوں ناموں کی تاثیر ملتی ہے یا ہمیں اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے تو تب ہمیں وہ تاثیر حاصل ہوگی؟ یہ میرا سوال ہے۔ آپ نے سوال بڑے پوائنٹ کا کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ یقینی طور پر ان سے یہ اسماء مراد ہیں، ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے۔ یہ یعنی ان مفسرین کی جو مختلف آراء تھیں وہ رائے ہم نے ذکر کی ہے کہ